السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سزا یافتہ مجرموں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سزا یافتہ مجرم کون ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے، ان پر کیسز ختم کرنے کے لیے وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جو نہیں کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سزا یافتہ مجرموں کو اگر ایسے ہی نکالا جائے گا تو پھر جیلیں ختم کر دیں، جیلوں کا نظام ختم کر دیں اور جیلوں کو توڑ دیں تاکہ سب کو آزادی مل سکے۔ وزیر اعظم نے یہ تمام تر چیزیں کب کہیں؟ وزیر اعظم نے سب سے اہم ترین چیز کہ وزیر اعظم نے تنظیمی ڈھانچہ پوری طرح سے غیر فعال کر دیا، ساری تنظیمیں توڑ دیں۔ اس کی وجوہات کیا بنی؟ اس کی وجوہات یہ بنی کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، بری طرح سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو سخت غصہ تھا اس چیز پر اور وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کو اجلاس بلایا، اس میں شدید غم و غصہ اس حوالے سے کیا کہ یہ الیکشن ہارنے کے لیے، اور دوسری جانب جو ان کا غصہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ کو قانونی راستے سے ایک طریقہ کار کے ذریعے ان سے یہ سزائیں ہٹائی جا رہی ہیں اور انہیں چوتھی دفعہ ایک سزا یافتہ مجرم کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے پورے اجلاس میں یہی تمام چیزیں انہی پر غصہ نکالا اور ساتھ ہی اپنے ترجمانوں کو یہ بھی حکم جاری کیا کہ وزیر نواز شریف کی جو سزائیں ہیں ان کے خلاف اور ان کی کرپشن کے حوالے سے عوام کو ان تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے 21 رکنی آئینی کمیٹی بنا دی ہے کہ جس کے اندر رہ کر تمام تنظیمی ڈھانچہ بحال کیا جائے اور تمام تر معاملات کو ایک بار پھر سے دیکھا جائے کہ کیسے ہم دوبارہ سے اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو وجوہات ہیں الیکشن ہارنے کی وہ یہ بھی ہیں کہ جو پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، جو اسٹرانگ ہیں، جو ایلیٹ ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیے جس وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں اور جو فیڈرل ہے اس میں ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان امیدواروں کو جو میرٹ پر پورا اترتے ہوں ہم انہیں ٹکٹ دیں تاکہ یہ الیکشن ہم گین کر سکیں۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے پارٹی تمام تر غیر فعال کر دی ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے دوبارہ سے سیکرٹری جنرل اناؤنس کیے ہیں، اسد عمر کو سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اناؤنس کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ پس منظر میں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف کا وطن واپس آنا، کیا عمران خان اگر وزیر اعظم جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے جو وزیر اعظم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم یا پچھلے ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں، ایک سزا یافتہ مجرم کو واپس لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، ان پر کیسز سارے ریموو کر دیے جائیں گے، تو میں ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں کہ ایاز صادق نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، سیاسی ہلچل ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو اتنی مشکلات ہوں، اتنی نیا پاکستان پروگرام میں وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی مشکلات ہوں کہ دفاعی جو ہمارا ایک نظام ہے بجٹ کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہ رہے کہ ہم دفاعی بجٹ چلا سکیں، تو اس کے لیے نواز شریف کا آنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں لنڈن یا اس سے پہلے نواز شریف پاکستان آ سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے پاکستان کی سیاست میں اور ایک نیا بھونچال آنے والا ہے، اور وہ کیسا ہوگا؟ کیا اس حوالے سے بھی جو خبریں چل رہی تھیں کہ اگر ان کیس مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے تو کون سی جو وزیر اعظم کون بنے گا مسلم لیگ نون میں سے، یہ خبریں کافی عرصے سے گردش کر رہی تھیں، کیا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ لیکن یہ تمام تر چیزیں پس پش ڈالتے ہوئے آج کی یہ امپارٹنٹ ترین خبر اس حوالے سے ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سے ہلچل آنے والی ہے، اور کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی جو نشست ہے اس میں بتاتے رہیں گے۔ خوش رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، خوش رہیں اور خوش رکھیے۔